حرمت رسول پہ جان بے قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بے قربان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ساتھی نے ضروری سوال یہ کیا ہے کہ اس سال حرم مکہ کے اندر، حرمین کے اندر 10 رکعت تراویح پڑھی جا رہی ہے، تو تراویح کی رکعتوں کی تعداد کیا ہے، اصل کیا ہے؟ تو بالکل واضح بات ہے، اتنے سالوں سے 1400 سالوں سے چلے آنے والا معمول ہے، جو ہر قسم کے مضبوط دلائل سے ثابت ہے، وہ یہی ہے کہ تراویح کی 20 رکعتیں ہیں۔ یہی اہل سنت والجماعت کے پاس عقیدہ ہے، اور یہ علامت ہے یہ اہل سنت والجماعت کی۔ تراویح جو بولتے ہیں نا، یہ ترویحتن کی جمع ہے، سنگولر پلورل، اطمینان سے پڑھی جانے والی نماز۔ ہر 4 رکعت کو ایک ترویحہ کہتے ہیں، تو جب 5 ترویحیں ہوتے ہیں 20 رکعت میں، تو اس کو تراویح جمع کے ساتھ کہتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، اور اسی طرح سے ائمہ میں سے امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ، اور جمہور اہل سنت والجماعت کے علماء کے نزدیک تراویح 20 رکعت سنت مؤکدہ ہے۔ سنن بیہقی میں ہے، حضرت سائب ابن یزید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں، ان کی دور خلافت میں رمضان المبارک کے مہینے میں حضرات صحابہ کرام اور تابعین 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے، اور وہ 100 آیتیں پڑھا کرتے تھے۔ امیر المؤمنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں شدت قیام یعنی طویل قیام کی وجہ سے اپنی لاٹھیوں پر ٹیک لگایا کرتے تھے۔ تو بیہقی کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی روایت نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یزید ابن خصیفہ رحمہ اللہ کے طریق سے حضرت سائب ابن یزید رضی اللہ عنہ سے 20 رکعت تراویح نقل کی ہے۔ فتح الباری میں یہ بات موجود ہے۔ اس سلسلے میں سب سے واضح دلیل وہی ہے جو حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے، لکھا ہے، ایک حدیث ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی ایک رات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو 20 رکعت تراویح پڑھائے۔ دوسری رات بھی صحابہ جب جمع ہوئے تو آپ نے ان کو 20 رکعت تراویح پڑھائی، اور جب تیسری رات بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی کثیر تعداد مسجد میں جمع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے۔ پھر صبح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے خدشہ ہوا کہ کہیں یہ نماز یعنی تراویح کی نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے اور تم اس کو نہ کر سکو۔ بہرحال 20 رکعت تراویح پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، تابعین، تبع تابعین اور علماء امت کا اجماع ہے۔ اسی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت صحیح ابن حبان میں ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی امامت میں لوگوں کو تراویح باجماعت پڑھنے کا فیصلہ فرمایا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تراویح کی پہلی عام جماعت تھی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں سنن ترمذی میں بھی ہے، کتاب الام امام شافعی علیہ الرحمہ کی کتاب، اس میں بھی حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ خود فرماتے ہیں، وہ تبع تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شہر مکۃ المکرمہ میں 20 ہی رکعت تراویح پڑھتے دیکھا ہے۔ اسی مکے کی بات ہو رہی ہے جس مکے کے بارے میں آج سوال کیا جا رہا ہے، اسی مکۃ المکرمہ میں خیر القرون کے اندر تابعین، تبع تابعین کے دور کے اندر یہی ہوتا رہا۔ اسی وجہ سے سنن ترمذی میں امام ترمذی علیہ الرحمہ نقل کرتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور صحابہ کے عمل کے بنا پر اکثر علماء کے نزدیک تراویح 20 رکعت ہے۔ اسی وجہ سے فتاوی ابن تیمیہ میں علامہ ابن تیمیہ حنبلی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ نقل کرتے ہیں، حدیث سے ثابت ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ صحابی رسول نے لوگوں کو 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر پڑھائی۔ تراویح کی 20 رکعتیں اور اس کے علاوہ وتر کی 3 رکعتیں۔ اس لیے جمہور علماء کے نزدیک یہی سنت ہے، کیونکہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے مہاجرین اور انصار صحابہ کرام تابعین کی موجودگی میں 20 رکعت تراویح پڑھائی، کسی نے اعتراض نہیں کیا، کیونکہ وہی حق ہے۔ اسی لیے استاذ الاساتذہ حضرت شیخ محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث
فرماتے ہیں کہ جب بڑے صحابہ اور خلفائے راشدین 20 رکعت تراویح پر متفق ہو گئے تو اس سے بڑھ کر کون سی قوی ترین طاقتور دلیل ہو سکتی ہے؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کو سب سے زیادہ جاننے والے وہی حضرات تھے۔ جب انہوں نے 20 رکعت کے علاوہ کے قول و عمل کو ترک کیا تو معلوم ہوا 20 رکعت کے سلسلے میں ان کے پاس قوی ترین ثبوت موجود تھا۔ اور بعض لوگ جو اہل حدیث غیر مقلدین جو 8 رکعت تراویح کہتے ہیں ان کے پاس صحیح میں دلیل نہیں ہے۔ یہ ان کی غلط فہمی کا نتیجہ ہے کہ تہجد اور تراویح میں فرق نہیں کر سکے، حالانکہ تہجد اور تراویح میں بہت بڑا فرق ہے، اس لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تہجد پوری رات پڑھنے کی نفی کرتی ہیں جبکہ تراویح سحری تک پڑھی گئی ہیں۔ چنانچہ اپنے جواب کے آخر میں اس تحریر کو بھی، اس وقی اور قیمتی تحریر کو بھی میں پڑھ کر سنا دوں جو ہمارے مادر علمی دارالعلوم دیوبند سے، جو اسلامی اعتبار سے پوری دنیا کے لیے، پورے عالم کے لیے مرکز ہے، وہاں سے آج تحریر بھیجی گئی ہے، جبکہ حرمین شریفین کو بھی خط لکھا گیا ہے۔ اس کو بہو پڑھ کے میں سنا دوں۔ حرمین شریفین میں 20 رکعت تراویح پر دارالعلوم دیوبند نے کیا تشویش کا اظہار۔ دارالعلوم دیوبند اس بات سے فکر مند اور برہم ہے کہ حرمین شریفین میں نماز تراویح کی 20 رکعت کے بجائے 10 رکعت باجماعت پڑھائی جا رہی ہیں۔ ادارے کے قائم مقام محتمم مولانا عبدالخالق صاحب مدراسی نے کہا ہے کہ حرمین شریفین عالم کے تمام مسلمانوں کا مرکز محبت و عقیدت ہے۔ ان مقامات مقدسہ میں ہمیشہ سے باجماعت نماز تراویح 20 رکعت ہوتی رہی ہیں۔ حکومت سعودی عربیہ نے گزشتہ 2 برسوں میں کووڈ بحران کے حوالے سے رکعت کی تعداد میں تخفیف کی اور محض 10 رکعت نماز تراویح پر اکتفا کیا۔ اس وقت بھی دارالعلوم دیوبند نے اس سلسلے میں ایک مکتوب 28 اپریل 2021 کو حکومت سعودی عربیہ کو ارسال کیا تھا، جس میں مذکورہ تخفیف کو ختم کرنے کی اپیل کی تھی۔ الحمدللہ اب ساری دنیا کووڈ بحران سے نکل چکی ہے، ہر جگہ پابندیاں اور تحدیدات کا سلسلہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ سعودی عربیہ میں بھی کووڈ کی تمام پابندیاں ختم کی جا رہی ہیں۔ اس کے باوجود حرمین شریفین میں 20 رکعت تعامل کے بجائے 10 رکعت نماز تراویح پڑھائی جانے کا سلسلہ جاری ہے، جو بلا شبہ سوہان روح ہے۔ حرمین شریفین میں دیگر حق پرست مسالک اور مکاتب فکر کا خیال نہ رکھنا اور صرف کسی ایک سخت رخ پر عمل پیرا ہونا کسی بھی طرح مناسب نہیں ہے۔ اس لیے ہم سعودی حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ سابقہ معمول کے مطابق حرمین شریفین میں 20 رکعت نماز تراویح کی سنت کو فوری طور پر جاری کرے، چونکہ سعودی حکومت کے اس ناروا طرز عمل سے بر صغیر ہند و پاک اور دنیا کے بہت سے زائرین کو ذہنی اذیت کا سامنا ہے، اس لیے بعجلت ممکنہ اس جانب توجہ دی جائے۔ مولانا عبدالخالق صاحب مدراسی نے دیگر ملی تنظیموں کو بھی اس مسئلے کی جانب توجہ دلاتے ہوئے کہا ہے کہ سعودی سفارت خانے کے ذریعے حکومت سعودی عربیہ کو اس بابت میمورنڈم بھیجے جائیں۔ واللہ تعالی اعلم۔